السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو میں نے آج آپ کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے ایک دعا جو ہے وہ چوز کی ہے، اور بڑی روحانی دعا ہے۔ اس میں ہم سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ کا وہ نور اور طاقت سمجھیں گے جو دلوں میں یقین اور روح میں طاقت اور زندگی میں بھروسہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے پریشانیوں، خوف، بے چینی، قرض، دشمنی، حسد، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل پرابلمس جو ہیں ان کا حل ہے۔ اور زندگی میں کئی بار ایسے مقامات آتے ہیں کہ جب انسان چاروں طرف سے مشکلات میں گر جاتا ہے، دل گھبراتا ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت بتانے جا رہا ہوں جو توکل یعنی اللہ پر بھروسے کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس کا حدیث میں تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی روشنی میں سے آیت کا مقام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یا آیت، جن کی سورہ توبہ کی 129 آیت ہے، پڑھے گا تو اللہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات اس سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں، غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے کائنات کا رب جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری لے لیتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کام جو ہے وہ آپ کو آپ کے سروں سے آپ پورا کا پورا جو بوجھ ہے، بوجھ کی ٹوکری جو ہے وہ آپ کی اتر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اس کا عربی متن دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں یہ ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دل میں اس کو عربی کو بھی ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے محاورہ پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور وہی عظمت والے عرش کا رب ہے۔ اس کا میں لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبیہ کا مطلب ہے کہ حسبی ہے، ہمارے ایک اور بھی دعا جیسے ہمیں یاد ہے نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، تو یہ بھی بالکل کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہوا، سوائے اس کے، علیہ، اسی پر توکل تو، یعنی کہ میں اس پہ توکل کرتا ہوں یا بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وہ ہوا، اور وہی ہے رب العرش، عرش کا رب، مالک، العظیم، جو بہت ہی عظمت والا ہے۔ اب آپ کے سامنے جس وہ اس وقت سلائیڈ آ رہی ہے، اس وقت اس کے پیچھے جو ہے یہ ایک آسمان جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر گلیکسیز اور ستارے موجود ہیں۔ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو اس عرش کا، کائنات کا مالک ہے۔ تو ہمیں جو اس دعا سے ہمیں دو باتیں امپورٹنٹ پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حسبی اللہ، یعنی مجھے کسی سہارے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ میرے مسئلے حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات جب بھی اس دعا کو پڑھ لیں تو پہلے اس چیز کو اپنے مائنڈ کے اندر پوست کر لیں اور ڈال لیں، تاکہ اس کے روحانی اثر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات، رب العرش العظیم، یعنی کہ یہاں عرش کا ذکر کیوں آیا ہے؟
کیونکہ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اتنے بڑے عرش کو سنبھال رہا ہے، کیا وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں حل نہیں کر سکتا ہے؟ آپ تو کبھی سوچیں اس کائنات کے بارے میں، آج کی سائنس نے، آج یہ انسان نے، فزکس نے ہم کو وہ رموز بتا دیے ہیں کہ کتنے اربوں ستارے جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں، لاکھوں کہکشائیں جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں، ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے موجود ہیں، اور ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان جو ہے وہ کئی لاکھ نوری سال کا فاصلہ موجود ہے، اور کئی ستارے جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ جو ہمارا سورج ایک ستارہ ہے، اس سے وہ کئی گنا، کئی ہزار گنا، کئی بہت بڑی بڑی اس ستارے اور جو سورج سے بھی بڑے ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ کہکشائیں جو ہیں آپس میں کبھی بھی ٹکرا نہیں رہی ہیں، یہ سب اپنے اپنے محور میں چلے جا رہی ہیں، تو جو مالک ہے، جو اس عرش کا مالک ہے، جو ان تمام نظام ہستی کو چلا رہا ہے، تو آپ اس کی ذرا شان کے بارے میں سوچیں گے کہ ہماری وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، وہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس، مسائل، تو وہ رب، وہ کائنات والا، وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے جو ہے وہ پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات والا صفات ہے وہ اپنے بندے سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، وہ ایک کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیں کیا کچھ عطا کر رہا ہے، تو صرف اس رب العرش العظیم کا جب لفظ بولیں تو ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں۔ قرآن پاک میں توکل کی اگر حقیقت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں، بلکہ دل کا مکمل بھروسہ صرف اللہ پر ہو، یعنی کہ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے نا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ فضل دے گا۔ ہم نے اگر رزق کے لیے ہمیں اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے رب پر توکل کر لیں، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اور راہیں جو ہیں وہ ہموار کرتے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ فجر کے بعد اس کو پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، تسبیحات کے بعد جو ہے لازمی اس کو ورد کریں، کم از کم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 7 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں صبح، اور 7 دفعہ شام کو، اور غم و پریشانی میں اور رزق کی تنگی میں، دل میں کمزوری آئے اور نیند سے پہلے چند بار جو ہے اس آیت کو آپ ضرور دہرایا کریں۔ میں اس کے کچھ فضائل اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ ہر غم، ڈر، پریشانی کے مقابلے میں ایک مضبوط ڈھال ہے یہ آیت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں، یعنی کہ جو سورہ توبہ کی ایک نمبر 128 ہے اور 129، 128 میں آپ جب اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے معنی آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کیا مقام جو ہے وہ دیا ہے، اور اگر کوئی صبح و شام پڑھے تو اللہ جو ہے وہ اسے ہر تکلیف، ہر دشمن اور ہر وسوسے سے کفایت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا قرض سے نجات کے لیے بہت ہی مجرب ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک اور دعا جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، قرآن پاک کی جو آیت تھی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ وہاں سے آپ وہ دعا بھی ضرور دیکھ لیں کہ اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ روایت موجود ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ ادا کروا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض، مالی پریشانی یا رزق کی تنگی کا شکار ہو تو وہ کثرت سے یہ آیت پڑھے تو اللہ اس کے رزق میں کشادگی اور مشکلات میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کامل توکل اور مضبوط ایمان جو ہے وہ پیدا کرتی ہے یہ آیت، کہ آیت بندے کی روح کو یاد دلاتی ہے کہ سہارے بدل جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور حالات الٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کافی ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سے حسد، جادو، نظر بد سے حفاظت، بہت سے سلف سالفین اس سے اپنی روزانہ کی حفاظت کی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ دل کو اطمینان اور جی ذہن کو سکون، ہر وہ جی صرف انسان، دل کو اطمینان اور ذہن کو سکون، ہر وہ شخص جسے ڈپریشن، بے چینی یا خوف لاحق ہو، یہ آیت اس کے لیے سکون کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو ضمانت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ذہنی سکون، مستقبل کے خوف اور پریشانی کا بہترین علاج، توکل میں اضافہ، اللہ کی ذات پر جب آپ کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ویسے ہی سکون آ جاتا ہے، اور یہ ایک مسنون عمل ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کیجیے گا، اور اس آیت کے تھوڑے سے میں روحانی طاقت
جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اس جملے میں وہ طاقت ہے جو ایک کمزور انسان کو پہاڑ جیسا مضبوط بنا دیتی ہے، کہ جب آپ کو یہ جملہ آپ بول لیتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو جو اس عرش کا اور کائنات کا مالک ہے، جو اس کے ہر چیز جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ سرنگو ہے، تو اس کے بعد آپ کے سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے جو ہر مشکل کو آسانی کر سکتا ہے۔ اور اللہ ہی توکل تو، کہ اپنا دل، اپنی امیدیں، اپنے فیصلے سب اللہ کے سپرد کریں۔ اور وہ ہوا رب العرش العظیم، عرش کا مالک یعنی طاقتوں کا مالک۔ اگر اس کا عرش ہلے بغیر رہے تو زمین کے مسائل کتنے کمزور ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کا عرش، یعنی کہ اللہ کے یہ پورا جو کائنات ہے، کس بہترین انداز میں اس نظم کے ساتھ ہے کہ آج تک سائنسدانوں کے پاس اس بات کو وہ انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی میتھمیٹکس کا قانون جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اتنے نظم کے ساتھ یہ کائنات جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے، اور وہ خود پکار کے کہہ رہی ہے کہ پیچھے کوئی چلانے والا موجود ہے۔ اور آخر میں جو اس کا روحانی پیغام میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں یقین پیدا ہو جائے، خوف ختم ہو، رزق میں کشادگی آئے، مشکلات دور ہوں اور دل مضبوط ہو، تو روزانہ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ ہمیشہ کافی ہے اور وہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے کوئی بات، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، تو ہم اس کے بعد آج اپنی کلاس کو یہاں پہ پھر کلوز کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے، آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے، جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے، وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔